اب یہ حکومت جب آئی تھی تو اگست میں میرا خیال آئے تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگست ستمبر اکتوبر، وی آر ان نومبر. تو ضروری ہوتا ہے کہ جتنے کیبنٹ کے آپ کے ارکان ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے نارمل کیبنٹ ہو، پولیٹیکل کیبنٹ ہو یا نگران کیبنٹ ہو، تو ان کے اثاثے جو ہے نا آپ کو جمع کروانے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو سبمٹ، یہ جو ڈیٹیل جو ہیں آپ کو دینی پڑتی ہوتی ہیں. سو اب یہ 3 مہینے ہو گئے تھے، جو یہ ڈیٹیلز میں آنکھ رکھی ہوئی تھی کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں گوشوارے جو ہے نا سامنے آئیں گے. اس سے پہلے ایم این ایز، وزیر سب کے آتے ہوتے ہیں. سو اس میں کچھ ریزسٹنس بھی تھی کیونکہ بڑے بڑے نام تھے جن کے، اور اسپیشلی ہمارا جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا خوف زدہ رہتا ہے کہ میں اپنے گوشواروں کی ڈیٹیل جو ہیں دوں یا نہ دوں. پولیٹیشین کو ایسا تھک سکن ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے، ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. سو یہ سٹوری میرے ذہن میں تھی 1-2 مہینوں سے کہ یار کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا ہم نے نکلوانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے اور کتنا کتنا کچھ ہے. پہلے میں کلیئر کر دوں، وی آر ناٹ اکیوزنگ اینی ون. ہم یہ نہیں کہہ رہے جی کوئی اس میں وہ کیا کہتے ہیں کسی نے غلط ہے، ناٹ ایٹ آل. ہم سمپلی وی آر نریٹنگ دا فیکٹس. اور 2-3 جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت تھی کہ ان کا ورژن لیا جائے، مثلا شمشاد اختر صاحبہ جو فنانس منسٹر ہیں، ان کو ہم نے میسیجز ہم نے بھیجے. کچھ ایسے ان کا وہاں پہ انفارمیشن ہے، کچھ ایسا ڈیٹا ہے، کچھ ایسے پیسے ہیں، ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جو ملک کے فنانس منسٹر نے کی ہوئی ہے. تو اس پہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہے تھے شمشاد اختر صاحبہ کا، لیکن انہوں نے جواب دینا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. اور بعد میں ہمارے اوپر یہ نا وہ کرتے ہیں، وہ تبرے پڑھتے ہوں، دیکھیں جی کہ آپ سٹوری کر رہے تھے، ہم سے پوچھا نہیں ہے. پھر کل کو یہ تردید اپنی وضاحتیں دینے آ جائیں گی. وضاحتوں سے پہلے میں بتا دوں وی ہیو آل دا ڈاکومنٹری ایویڈنسز. جتنے آپ کو یہاں پہ چیزیں دکھائی جائیں گی ابھی ایک ایک بندے کی، ان تمام کا ڈاکومنٹری ایویڈنس، ان کے اپنے ہاتھ سے فل کی ہوئی ڈیٹیل جو ہے نا وہ میرے پاس موجود ہیں. لہذا کل کو شمشاد اختر صاحبہ یہ نہیں کہہ سکتی دیکھیں جی پاکستانی جرنلزم جو ہے دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ برا ہو رہا ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے. مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، ہم نے ان سے رابطہ کیا. ان کے اکاؤنٹ میں مثلا ایک اکاؤنٹ میں میرا خیال ہے اس میں 2 ارب اور کوئی 71 لاکھ کے قریب ان کی وہ ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ شو کی ہوئی ہے. وہ ڈیجیٹل جو نیا ڈیجیٹل پاکستان ہے، اٹ اماؤنٹس ٹو مطلب $10 ملین مور. سو وہ جو نیا ڈیجیٹل پاکستان کا آیا تھا جس میں اب رکھ کے یو کین گیٹ سرٹن پروفٹ اماؤنٹ، اچھی خاصی اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اس کے ہم ذرا ان سے ڈیٹیلز ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. میں پہلے سے بتا دوں کہ آپ کا جو پیسہ جو تھا ڈیفینیٹلی آپ کو اس پہ کتنے مارک اپ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا اپنا ایک پروفائل ہے اسٹیٹ بینک کی. یہ گورنر بھی رہی ہیں، ورلڈ بینک میں بھی رہی ہیں، یہ پہلے بھی ایک دفعہ کیئر ٹیکر فنانس منسٹر رہی ہیں. سو انہوں نے جو ڈکلیئر کی ہیں چیزیں، اٹس اے ہیوج ایک اماؤنٹ ہے، ہیوج انویسٹمنٹ بھی ہے، بینکوں میں ہے، پیسہ بھی ہے. سو یہ پہلے بتا دوں کہ وٹ ایور وی آر آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ، وی ہیو آل دا ایویڈنسز جو کہ آپ کو ہونے چاہیے ان کے اپنے ہاتھوں سے سگنیچر کی. میں 1 بائی 1 چلتا ہوں ذرا. کچھ آج کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، کچھ ہم کل کر لیں گے. وہ جو اور ہضم کرنی بھی تھوڑی مشکل ہے کلاس سب تو آہستہ آہستہ. چلیں جتنی آج دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کر سکیں کہ ایکسکلوسیو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکلوسیو یہ اس میں ڈیٹیلز ہیں. ہم کاکڑ صاحب سے شروع کرتے ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب. جی وزیر اعظم صاحب. کاکڑ صاحب وہ خود کہتے ہیں جی میں بڑا انتہائی سمپل آدمی ہوں، بلکہ دکھنے میں بھی ہیں نارمل طور پر. وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ہماری ملاقاتیں رہتی تھیں، کبھی کوسار مارکیٹ میں جاتے تھے، کبھی سپر مارکیٹ، کبھی کتابوں کی دکان پہ، کبھی کوئی چائے کے کھوکھے پہ. ان کے یہ مسائل نہیں تھے. ایک ہوتا ہے نا ذرا اپنی پرسنالٹی کا پبلک فگر. ایک دفعہ جب ابھی ان کی وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، وزیر اعظم سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ماہ، اور ہم نے ڈیٹیل بھی دی تھی، جرنلسٹ کی ہوئی تھی. یہ جرنلسٹ کی ہوئی تھی، سارے لوگ تھے. اور بڑا میں نے کہا تھا 3 گھنٹے تک انہوں نے سب کے سوالات کے جواب دیے. تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنی سمپلسٹی کو بتانے کے لیے کہ میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں وہاں پہ کوئی 32-33 ہزار روپے بتایا تھا، شاید اتنا ہی تھا اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں. کوئٹہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں، ان کا یہ کہنا تھا. اب ہم ان کے یہ جو ہے نا جو انہوں نے اپنی ڈیٹیل جمع کروائی ہیں کہ میرے ایسٹ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے، وہ ایسٹ کیا کیا ہیں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں قلعہ سیف میں ان کی 20 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں. اچھا اپنے اثاثہ جات میں 20 ایکڑ کی ملیہ جو ہے انہوں نے 80 لاکھ روپے دکھائی ہے. یہ میں کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا نگران وزیر اعظم 10 تولہ سونے کے مالک بھی ہیں. یہ تو خیر بہت کم ہے ویسے مس سے. اچھا پھر اس کی قیمت جو ہے انہوں نے 80,000 روپے دکھائی ہے 10 تولہ یہ سونے کی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں لوگ وہ قیمت دکھاتے ہوتے ہیں جس قیمت پہ خریدی گئی. اگر آج سے 10 سال پہلے اگر آپ نے خریدی ہے، یہ مارکیٹ بیس نہیں ہوتا. یہ میرا خیال اس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ آپ کو ایسے ڈکلریشن کرنٹ ویلیو نہیں ہوتی، یہ کرنٹ نہیں ہوتی. جس پہ آپ نے کوئی گھر خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے یا پراپرٹی خریدی ہے، سونا جواہرات جو بھی خریدے ہیں، اس قیمت پہ دکھاتے ہیں جس قیمت پہ خریدے گئے ہیں. مثلا آج کوئی اگر کوئی گھر خریدتا ہے، کسی نے خریدا تھا اس کا 10 لاکھ روپے کا، آج اس کی مالیت ہے 1 کروڑ روپے، تو وہ کہیں گے تمہارے پاس کروڑ کہاں سے آ گیا؟ کہ اس نے تو اپنی جو مالیت تھی جسٹیفائی کر سکتا ہے، 10 لاکھ روپے پہ کر سکتا ہے نا، وہ 1 کروڑ پہ تو نہیں کر سکتا. سو یہ اس وقت کی مالیت ہے جب انہوں نے خریدے تھے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ان کے پاس جو کیش ہے
वजीर आजम साहब के पास, वो है जनाब 2 करोड़ और 56,75,000 रुपए कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स में उन्होंने जाहिर किए हैं। अच्छा, इन्होंने काकड़ साहब ने किए हैं। इसके बाद चागी मेन एक प्राइवेट जो है लिमिटेड, उसमें 50,000 मलियात के 500 शेयर के मालिक हैं। और जो इन्होंने अपना घर का फर्नीचर वगैरह जो है 4 लाख, आई मस्ट से इट्स वेरी मॉडरेट। अगर मुझसे पूछें कंसिडरिंग माजी में शौकत अजीज अरबपति थे, नवाज शरीफ साहब अरबपति थे, खान साहब के दौर में हमने देखा कि एक साल में थोड़े से खान साहब मॉडरेट थे वजीर आजम के तौर पर, और यकदम इनके एसेट जो है बूस्ट कर गए थे, जिस पे बड़ी स्टोरीज भी आई थी कि ये पैसा कहाँ से खान साहब के पास है। अच्छा, गिलानी साहब थे, वो बड़े अमीर थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब तो वैसे आपको पता है। सो वजीर आजम जो आते रहे हैं अरबपति रहे। ये अरबपति तो नहीं लग रहे, लेकिन इनके अकाउंट में 2-2.5 करोड़ रुपए हैं, लिहाजा करोड़पति वाली लिस्ट में इनको डाला जा सकता है, बट इट्स ए मॉडेस्ट इनका वो है। अब आते हैं निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा जो हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनकी जो जरा इनकी डिटेल्स हैं, इन्होंने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट था 2 अरब और ये 79 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शो की है, और डेफिनेटली उसमें रेमिटेंसेस का दिखाया, ये बाहर से पैसा जो लेकर आए। ये अकाउंट वो थे जिसमें आपने वो करना था, मेरा ख्याल है ये आपको वो मिलते हैं जो ये माजी में आई थी, इन्वेस्टमेंट करें जिसका आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर। सो अब इसको हम दोनों चीज़ों से देख सकते हैं। एक तो यह है कि उन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, वी नीडेड डॉलर, वी नीडेड मनी, सो शी ब्रॉड बैक, और 2 अरब और 79 करोड़ रुपए की उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इसमें दिखाई, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में दिखाई है। हम उनसे पूछना चाह रहे थे, जो सवाल भी पूछे कि हमने भेजे, मेरे प्रोड्यूसर साहब राना अशरफ साहब, तो उनको सवाल अब मैंने लिख के दिया, मैं उनको जरा फॉरवर्ड करें। तो यही था कि टोटल कितने मिलियन डॉलर थे। हमने अपनी तरफ से जो इनका हिसाब किया, तकरीबन 10.1 मिलियन डॉलर के करीब ये बनते हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो किए। इसमें हम पूछना चाह रहे थे कि कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसके तौर पर। खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मेरा कितना है। सो 2 अरब और तकरीबन 80 करोड़ के करीब उनकी है। डीएचए में उनका कराची में घर है, फिर वो कहते हैं घर मुझे अपने वालिद की तरफ से तोहफे में मिला था। फिर ख्याबान की मालियत भी 40 लाख रुपए दिखाई गई है। फिर ख्याबान शाहीन फेज ए डीएचए कराची में प्लाट के मालिक हैं, वो ये कहते हैं ये भी मुझे वालिद ने तोहफे में दिया था, जिसकी मालियत 1,25,000 दिखाई गई। फिर सिविलियन एम्प्लॉइज इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी जाहिर की है जिसकी 4,46,000 रुपए बताइए। फिर पीएसओ के 3,01,000 रुपए के शेयर्स भी हैं इनके पास। फिर अपने असासा जात में इन्होंने जो टी बिल्स हैं वो 10 करोड़ 96 लाख रुपए के वो इन्होंने शो किए हैं। फिर अपने असासा जात में इन्होंने अगर टीडीआर और बैंक अल हबीब में इन्होंने 2 करोड़ और 41 लाख रुपए मलियत जो है वो शो की है। इस वक्त कैश इन हैंड जो पाकिस्तान के वजीर खजाना के पास है वो 19 लाख कैश इन हैंड है, और 39 लाख रुपए बैंक में जाहिर किए हैं, और टोटल फर्नीचर जो है 2 लाख रुपए को। सबसे ज्यादा अगर अमीर तरीन मुझे जो लगता है अब तक का वो ये शमशाद अख्तर साहब हैं। और मैंने जैसे कहा कि प्रोफाइल बढ़ाए, बहर भी इन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशन में काम किया, स्टेट बैंक की गवर्नर रही है, 2 दफा वजीर खजाना है। सो दैट्स ये उनकी है। अब सरफराज बुख्ती साहब पे आ जाते हैं अब, जो हमारे ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि इन्होंने क्या क्या जाहिर किया है। ये कहते हैं जनाब इनके पास एक घर हैं, फ्लैट हैं, प्लॉट हैं, कारोबार में शेयर्स के अलावा करोड़ों मलकियत के हजारों जानवर भी हैं इनके, वो भी हैं। इनके पास 90 ऊंट हैं सरफराज बुख्ती साहब के पास भी हैं। कि बलोच, बहुत सारी गायें, बकरियां, बलोच बगैर ऊंट के तो नहीं हो सकता, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ऊंट हैं 8,870 भेड़ें हैं, कुछ 4,000 उसके बाद उस पे वो क्या कहते हैं सर, गाय हैं, कुछ 400 गाय हैं, बकरियां हैं, 80 बैल हैं, 86 भैंसों के मालिक हैं वो इस वक्त। ठियाब ज़ाहिर उनके पास कैटल फार्मिंग होगी। अच्छा, G10 में इस्लामाबाद में इनका अपना घर है। फिर G10 के घर की मलियत 3 करोड़ 12 लाख है। फिर मुल्तान में 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट है इनका, निगरान हमारे वजीर दाखिला साहब का। फिर मुल्तान में 2 कनाल के रिहायशी घर में निस्फ के हाफ के मालिक हैं, 1 करोड़ रुपए की उसकी है। फिर वो क्वेटा में 1 करोड़ रुपए मालियत का प्लाट है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब का, निगरान का। फिर बुख्ती CNG सुई में इनके 50% इनके शेयर्स हैं जिसकी मलियत 50 लाख रुपए है। फिर इसके बाद 1 करोड़ रुपए मलियत की इनके पास ये असासा जात हैं, 2010 की गाड़ी है, और इन्होंने कुछ यहाँ पे 68 लाख रुपए कैश इन हैंड शो किया है, और इनके पास 68 लाख रुपए मालियत का फर्नीचर भी है। अब आते हैं जरा जनाब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भाई जो हैं, इससे पहले कि मैं और भी उन पे आना है, क्या नाम है उस पे जो बड़े बड़े नाम हैं उन पे भी आते हैं जरा, लेकिन जरा इनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो है ना, इनके नाम में जरा वो साहब के साथ शेयर कर लूँ। फवाद साहब भी हैं, और हाँ ये फवाद साहब हैं जनाब, इनके पास जो है इनकी करोड़ों की मलियत की जायदाद, और फवाद साहब पे सब लोगों की नजर होगी कि इनके गोशवारों में क्या डिक्लेयर हुआ है। इनमें जनाब अपने असासा जहाज जो है 3 करोड़ मलियत का सोना और ज्वेलरी जाहिर की है, एंड ही इज अ ब्यूरोक्रेट, जरा जहन में रखे।
یہ ذہن میں رکھیں. He's not a businessman. He's not. اب بعد میں بزنس مین بن گئے ہیں, ہاں. لیکن پہلے ایک بیوروکریٹ تھے. گریڈ 17 میں آتے ہیں, ذرا ایسٹ ذرا سنتے جائیں. 3 3 کروڑ ملیت کا سونا اور جیولری ہے جناب. 2 کروڑ 81 لاکھ ملیت کی گھڑیاں, اور گھڑیاں یہ توشہ خانہ سے لے گئے تھے. وہ ہمارے پاس ڈیٹا وہ بھی پڑا ہوا ہے, وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. اس میں 2 کروڑ 81 لاکھ کی گھڑیاں اور دیگر قیمتی اشیاء جو ہیں وہ بھی کی ہیں. اچھا, فاصل فواد نے 2 کروڑ اور 83 لاکھ روپے ملیت کا فرنیچر اور دیگر قیمتی اشیاء اپنے اثاثہ میں ظاہر کیے ہیں. 11 لاکھ روپے انسیکیورڈ انہوں نے لون کے طور پر ظاہر کیے ہوئے ہیں. فواز نفاذ صاحب نے یہاں 64 لاکھ اور 75,000 روپے کیش ان ہینڈ ظاہر کیا ہے. اور اب ذرا دیکھ 64 لاکھ. پھر اثاثہ جات میں فواز حسن صاحب نے 3 بینکوں اکاؤنٹس میں 3 کروڑ اور یہ 7 لاکھ روپے کی انہوں نے رقم بتائی ہے. ان کے پاس 3 کروڑ اور 7 لاکھ روپے بینکوں میں ہیں. اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں 1615 امریکن ڈالر بھی ہیں. پھر گوادر میں 3,57,000 روپے ملیت کا پلاٹ بھی ان کے پاس ہے. پھر ان کا FYC پرائیویٹ لمیٹڈ میں انہوں نے 25 لاکھ روپے سرمایہ کاری رکھ چکی. اور فواز صاحب کہتے ہیں میں 13 کروڑ روپے کا مقروض بھی ہوں. یہ فواز صاحب ہیں جناب, ان کے جن کے بتایا ایسٹ کی ڈیٹیل دیکھ لیں کتنی نکلی ہے. اس کے بعد شاہد اشرف تارڑ صاحب آتے ہیں جناب, اس وقت NHA کے چیئرمین ہیں. ان کے پاس جو, بلکہ آپ کے پاس دیکھیں گے میرا خیال اعجاز گوہر صاحب والا پورشن شاید آپ کے پاس ہو, مجھے جہاں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کے پاس ہے یا رانا صاحب کو کہیں ہمیں وہ کاغذ دیں. اعجاز گوہر صاحب کے بھی ہیں اس میں ایسٹ جو ہیں. شاہد اشرف تارڑ صاحب جو ہیں جناب, یہ G62 اسلام آباد میں گھر کے مالک ہیں. وہ کہتے ہیں یہ گھر مجھے وراثت میں ملا تھا. پھر ان کا سرائے خربوزہ اسلام آباد میں 18 لاکھ روپے ملیت کی 4 کنال ان کی زمین ہے. پھر ان کا فارم ہاؤس ہے جس میں نصف کے یہ حصہ دار ہیں. 3.5 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے. 2019 میں خریدا تھا وہ کہتے ہیں. پھر یہاں کوری روڈ پہ PH اسلام آباد میں 1 کنال گرے اسٹرکچر بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے جس کی ملیت 3 کروڑ 31 لاکھ روپے 71 لاکھ روپے ظاہر کیے جو 2021 میں خریدا تھا. شاہد تارڑ صاحب بھی بیوروکریٹ ہیں جو میں نے کہا. یہ ہے یہ مجھے دیجیے گا ذرا. اچھا, اس کے بعد شاہد اشرف تارڑ صاحب F1415 یا FGEHF میں 2 پلاٹ ہیں ان کے پاس. کوری روڈ پر 8 مرلے پر مشتمل گرے اسٹرکچر بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے. پھر یہاں آپ کے NHF ہاؤسنگ سوسائٹی میں 1 کنال کے پلاٹ کے مالک ہیں. پھر شاہد اشرف تارڑ صاحب یہاں پہ آپ کے اورینٹ یا ہوٹل اسلام آباد میں بھی وراثتی طور پر ملنے والے شیئرز ہیں, ان کے مالک ہیں. پھر ان کے گکھڑ منڈی تحصیل وزیر آباد میں 7 کنال پلاٹ کے مالک ہیں جو وراثت میں ملا ہے. پھر 2 ہونڈا سیوک ہیں, 2 ٹویوٹا کرولا ہیں. پھر شاہد اشرف تارڑ صاحب کے پاس یہ 250 گرام سونے کے مالک ہیں جس کی ملیت 40 لاکھ روپے ہے. پھر اپنے بینک اکاؤنٹ میں انہوں نے یہاں دکھائے 38 لاکھ اور 76,000 روپے ہیں. پھر اثاثہ جات میں بینک اکاؤنٹ میں 7,000 کوئی ڈالرز بھی ہیں ان کے پاس. شاہد تارڑ صاحب نے 15 لاکھ روپے فرنیچر کا بھی انہوں نے کیا. یہ ورلڈ بینک میں بھی رہے ہیں, لہذا ڈالر وغیرہ جو میرا خیال ہے جو ہیں وہ ورلڈ بینک وغیرہ سے سیلریز وغیرہ آتی ہوگی. یہ ایک اور ہمارے بیوروکریٹ صاحب آ گئے. پھر ہمارے آتے ہیں ڈیفنس منسٹر جنرل انور علی حیدر صاحب. سر ان کا دیکھیں حیدر صاحب نے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کی 22 کروڑ روپے کی جائیداد انہوں نے ڈسکلوز کی ہے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں. سر یہ DHA میں انہوں نے 1 پلاٹ کنال کا قسطوں پہ ظاہر کیا ہے. DHA لاہور میں پلاٹ ہے. پھر گوجرانوالا میں انہوں قسطوں پر 2 کنال کا پلاٹ ہے. پھر نیشنل پارک روڈ راولپنڈی میں لیز پر پلاٹ ہے. پھر ان کا خانے والی میں 38 ایکڑ یہ زمین کے مالک ہیں. پھر اہلیہ کا گلبرگ گرین میں 6 کروڑ اور 56 لاکھ روپے ملیت کا پلاٹ ہے ان کے اہلیہ کے نام. پھر اہلیہ کا DHA لاہور میں فلیٹ کی مالک ہیں جس کی 2 کروڑ کے قریب مالیت ہے.